بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے تھے اور دعوت و تبلیغ کی جو عورتیں اور مرد تھے بس اسٹینڈ میں فل پیاک، ہاتھوں میں بھی گلوز، پیروں میں ساکھ، برقع ڈھیلا ڈھالا. کبھی دیکھ کر ہیں آپ لوگ ایسی عورتوں کو؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ کہاں دیکھے؟ آپ کے گھر میں نہیں پہنتے تو کہاں دیکھے آپ لوگ؟ کبھی آپ دیکھو بنگلور آ کر، مدراس، چنئی جا کر دیکھو، اور بھی کچھ علاقے ہیں، کلکتہ میں بھی ہوں گے ایسے. بہت اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں. اللہ اکبر. میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر اسی پر بات کروں کہ عورتیں اتنی پردے میں ہوتی ہیں کہ پورا پیاک ہوتا ہے، چہرے پہ بھی ایسے ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں. یہ گھوگو بولتے ہیں، بے وقوف، احمق، گدھے کی عقل والے بولتے ہیں. عورت اگر ایسا ڈال لی تو کیا اس کا دم نہیں گھٹے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے کرونا بھی ماسک آیا. اس کا جواب دینے کے لیے کیا آیا؟ کرونا بھی ماسک آیا. اگر عورتیں ایسا حجاب ڈالتی ہے، ان کو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. اب یہ ماسک ڈالتے ہیں تو کیا 25 سال زیادہ عمر ہو جاتی کیا؟ ماسک پہن کر جب زندہ رہ سکتے ہیں، حجاب پہن کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک کا حکم انسان دیا، حجاب کا حکم اللہ دیا. عورت فل پردے میں ہونا، مسئلہ سنو. کنگھی کرتے نہیں؟ کنگھی آپ کے لوگ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کرتے کنگھی؟ کرتے. عورتیں کم کرتے ہیں لیکن لڑکے لوگ زیادہ کرتے، کیونکہ لڑکے لوگوں کے بال جو ہے نا عورتوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. عجیب عجیب بال رکھ لیے. آپ بیزار نہیں ہونا، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. اگر میں لڑکی ہوتا تو یہ صورت کو کبھی شادی نہ کرتا. کیا ایسے بھی بال رکھتے ہیں؟ یہ پوری کٹنگ، ادھر بال گھڑے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب آیا، حکومت منہ پھیر لی، چند دنوں کے بعد بیکار کی گھاس اٹھی ہوئی ہے. صورت بھی بناؤ. اسلام چاہتا ہے کہ انسان پہلے سے خوبصورت ہے اور بھی ذرا خوبصورتی اختیار کرے. آقا نے کنگھی کرنے کا حکم دیا، چہرہ بار بار دھونے کا حکم دیا، سرما لگانے کا حکم دیا. یہ سب حکم کیوں دے رہے اللہ کے رسول؟ تاکہ ہم لوگ خوبصورت دکھ ذرائے. ساری دنیا میں کسی قوم کے مرد سرما نہیں لگاتے، محمد کے غلام لگاتے ہیں. ایک فوٹو نکال لو سرمے کے بغیر، ایک فوٹو نکالو سرمے کے ساتھ، دونوں میں آپ خود دیکھیں گے میں کتنا خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ کہہ دینا. کبھی بیگم کے پاس جاؤ بغیر سرمے کے، او کب آئے آپ پوچھے گی. سرما لگا کر بیگم کے ساتھ سامنے جاؤ، آئی لو یو بولے گی. عرب کی ایک عورت عالمہ، عربی میں کتاب ہے وہ میرے پاس ہے مولانا، میں بتاتا ہوں آپ کو. اس نے اپنے بیٹے کو نکاح کے موقع پر ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی. آج کل تحفے میں موبائل دیتے، پہلے سے برباد ہے، اب اور بھی زیادہ برباد ہو جاؤ. ماں نے اپنے بیٹے کو ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی. اس کتاب میں دلہنوں کو نصیحت نہیں، دلہا کو نصیحت. تم کیسے تمہاری بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے تقریباً 100 نصیحتیں کی ہیں اس نے. واہ واہ، عرب ہے، آج بھی علم ہے. کتنی نصیحتیں کی؟ اس میں سے 100 نصیحتیں کی. میں 2-4 آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر لیں اور بھابھی خوش ہو جائے تو ثواب مجھے مل جائے. اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، کبھی بھی تم گھر سے اگر باہر سے اگر گھر کو آؤ تو چہرے میں پریشانی نہیں، چہرے میں مسکراہٹ رہنا. ہم لوگ باہر مسکراہٹ، چہرے میں ہمارے بیوی کے سامنے آتے ہی امت شاہ کی صورت ہو جاتی. باہر کا ٹینشن باہر، اندر کا سکون اندر. اور ایک جگہ پر اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے
جب بھی تم اپنی بیوی کے قریب ہو تو اپنے جسم پہ خوشبو لگانا. انہیں بیڑی پی کے جاتا ہے گھگو نہیں. بیڑی پی کر جاؤ گے, بیڑی سگریٹ پی کر جاؤ گے, بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی. خوشبو لگا کر جانا. فقہا نے لکھا ہے منہ میں اگر دانتوں کی سڑان بھی ہو ایک الائچی ڈال لینا. فقہا نے لکھا ہے. تو اب شمشیر صاحب آئندہ سے آپ الائچی بھی تقسیم کرو. عمل کرو, عمل کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرو گے, بڑی باتوں کی توفیق آسمان سے ملے گی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس پر تو ضرور عمل کریں گے دل صاحب, الائچی پر تو ضرور عمل کریں گے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسلمان کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی, ایمان کی خوشبو ہوتی ہے, نبی کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا, نگینہ بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر, رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. نبی کے ذات میں خوشبو تھی, ہماری نسبت میں خوشبو ہونا چاہیے. نبی کے ذات میں خوشبو تھی. آج بھی اس ٹائم, ابھی ہمارے حبیبی صاحب نے ایک شعر پڑھا, وہ بھول گیا, میں یاد رکھا تھا, ریکارڈ تو کیا ہوں. یہ ہواؤں میں جو خوشبو ہوتی نا, جب کسی ہوا کے جھونکے میں خوشبو آئے تو سمجھ جانا کہ مدینے سے گزر کر آئی ہے. کیسی اتراتی پھر رہی ہے, ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی. نبی کے روضے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں, ولیوں کو نہیں گنہگاروں کو بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے. اور ایک واقعہ بولوں بیچ میں, بہت ساری باتیں رکی ہوئی ہیں, میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے. اچھا, حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عتبہ. کیا نام؟ عتبہ. تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کا نام عتبہ ہے. سمجھ میں بات؟ اس میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ, ان کو 4 بیویاں. کتنی بیویاں؟ ارے زور سے بولو, کتنی بیویاں؟ ذرا اور زور سے بولو, ریکارڈ ہو رہا ادھر. یہ 4 کا لفظ بولتے ہوئے عمل نہ بھی کرے پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشی کیوں اتنی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب فون کر کے لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو بازو بٹھا کر مجھے مسئلہ پوچھ رہے, مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا؟ اب سامنے بیوی ہے, اب میں ایسی پوزیشن میں اٹکا ہوں کہ اگر میں ہاں بولوں تو شریعت کے خلاف, نہ بولوں تو پھر بیوی کے خلاف. اب میں کیا کروں؟ سمجھ گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو سنا رہا ہے. میں بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہیں لینا یہ دوسرا مسئلہ ہے, پہلے سلنڈر کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ضروری ہے. اچھا ہے, اچھا ہے. سلنڈر کی قیمت اگر معلوم ہو مردوں کو تو پھر دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کو کر کر بھی پچھتائے گا. ایک نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے تک عبادت کرتا تھا. مسجد کے مؤذن صاحب دروازہ لاک ڈال کر جانا تھا, بہت تکلیف ہوتی تھی.
آخر نوجوان کو پوچھے اتنی لمبی عبادت کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صلاۃ الحاجہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، چند دن کے بعد شادی ہو گئی، مؤذن صاحب بھی دعوت کو گئے تھے۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد پھر یہ عبادت شروع کیا، وہی 11 بجے تک نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مؤذن صاحب پوچھے شادی تو ہو گئی، اب کون سی نماز؟ تو فوراً وہ نوجوان کہنے لگا اب صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ اب کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ صلاۃ التوبہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عتبہ کو کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں، اور اتفاق دیکھو کہ چاروں کے 4 بھی باحیات تھی۔ اور ایک اتفاق سنیں گے تو پوری اذان پڑھ دیں گے آپ جی، چاروں کے درمیان میں اتفاق بھی تھا۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ صدقہ عطا کر دے ہم کو، آمین۔ اشارہ ہے 4 بیویوں کے درمیان میں اتفاق ہونا بہت مشکل بات ہے۔ اکثر ایک شوہر کو اگر 2 بیویاں ہوں اتفاق نہیں رہتا، اسی لیے اسلام نے 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے پر حرام قرار دیا، کیونکہ 2 بہنوں کے درمیان میں محبت فطرت ہے۔ نکاح کی وجہ سے خدا نہیں چاہتے کہ اس محبت میں دراڑ آئے۔ اللہ نے حکم لگا دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، نکاح نہ کرو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ رکھو، اسلام کا قانون ہے۔ لیکن یہ 4 بیویاں جو تھی آپس میں بڑا اتفاق تھا۔ ایک مرتبہ عتبہ کہیں باہر گئے تھے، 4 بیویاں ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اور موضوع کیا تھا 4 بیویوں کا؟ تمہارے پاس جب شوہر آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں۔ ایک نے کہا میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ دوسری نے کہا میرے پاس بھی آتے ہیں تو مجھے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں تو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کرتے تھے نا۔ پھر ایک نے کہا پتہ نہیں کہ جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، غور سے سنو، جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، ہم گھر میں اچھا پکا کر، ہم اپنے آپ کو سنوار کر مدینے کے بازار سے قیمتی عطر ہم لوگ لگا کر تیار رہتے، لیکن عتبہ جیسے ہی باہر سے جب ہمارے گھر آتے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو غالب آ جاتی۔ دوسری نے کہا میرا بھی وہی حال ہے، لیکن آج تک ہم کو پتہ نہیں کہ یہ عتبہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں سے منگواتے ہیں اور کب لگاتے ہیں۔ ہم نے کبھی عتبہ کی عطر کی شیشی گھر میں دیکھی تک نہیں ہے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ عتبہ آ گئے، پوچھا کہ کیا پلان چل رہا ہے ہمارے بارے میں؟ سب نے کہا کہ سرتاج یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسا شوہر ہم کو عطا کیا، آپ ہی کی گفتگو کر رہے تھے، آپ تشریف لائے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ سب کی طرف سے ایک نے سوال کیا ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کون سا خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ سب کا یہی خیال ہے تمہاری باری ہمارے پاس جب ہوتی ہے ہم قیمتی عطر لا کر لگاتے ہیں، لیکن تمہارے کپڑوں اور جسموں سے آنے والی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے۔ عتبہ نے کہا ارے یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں ہے، یہ تو دربار رسالت کی ہے۔ یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں، یہ تو دربار رسالت کی ہے، فیض رسالت ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ میں 4-5 سال کا بچہ تھا، میرے جسم پر پھوڑے نکل کر آئے، خارش کی بیماری ہوئی، حکیموں کے پاس میرا باپ لے کر گیا، کہیں علاج نہ ہوا۔ آخر پیغمبر کے پاس میرے ابا نے مجھے لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم پر خارش آ گئی ہے، پھوڑے پھوٹے ہوئے ہیں، جلن ہوتا ہے، سنبھلتا بھی نہیں، کھجا بھی نہیں پاتا، درد لینا اگر طاقت میں ہوتا تو بچے کے درد کو لے لیتے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو فکر ہے یا رسول اللہ؟ جہاں علاج نہیں وہ آپ کی چوکٹ میں علاج ہو جاتا ہے، دواؤں میں علاج جہاں نہیں وہاں آپ کے نظر میں علاج ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ تو میرے بچے پر نظر فرما دے۔ اللہ کے رسول نے میرے ابا سے کہا بیٹے کو تیرے لٹا دے، مجھے لٹا دیا گیا۔
پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے، چونکہ میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بچے کے لیے ویسے کوئی خاص قانون نہیں ہوتے، پورے کپڑے اتار دیے گئے، صرف شرمگاہ میں ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی گئی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات، صاحب المعجزات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے لے کر میرے پورے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملا، رب کعبہ کی قسم سنا ہوا معجزہ نہیں، عتبہ فرماتے ہیں سنا ہوا معجزہ نہیں، دیکھا ہوا معجزہ، میرا نبی میرے سر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ جہاں سے گزرتا بیماری ختم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسموں سے میرے نبی کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی۔ خوشبو سے محمد کے غلاموں کا خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔ بیوی کے پاس جانے کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے، بات لمبی اور گہری ہو گئی، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا۔ میری مائیں اور بہنیں، تم برقعے کا لحاظ رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عورتیں کنگھی کرنا، اس عالمہ عورت نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے تم بھی سور کر عورتوں کے پاس جاؤ، کنگھی کرنے کے بارے میں بات آ گئی۔ اسلام نے عورت کے لیے کیا کہا کہ اگر کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی میں بال اٹکتے ہیں، تم تو میرے بھائیوں تم نہیں کہتا مجھے معاف کر دینا۔ آج کا مسلمان تو اپنی بیوی کے چہرے کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے، لباس کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسلام نے کیا کہا مسئلہ سن لو، در مختار کا حکم ہے، مسئلہ ہے۔ عورت سر میں کنگھی کرتی ہے، اس کے سر سے بال اٹک کر کنگھی میں ٹوٹ جاتے ہیں، کنگھی سے نکالنے کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ ان بالوں کو ایسی ویسی جگہ نہ ڈالو جہاں غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، بلکہ اسے زمین میں دفنا دو، کیونکہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ کہاں گئی ہماری شرم؟ میری ماں دل چاہتا ہے کہ تیرے سامنے حیا کا سمندر پیش کروں، شرم کی گہرائیاں پیش کروں، تیری عزت اور آبرو کی آسمانوں کو چھونے والی چوٹیاں بیان کروں، لیکن تو سمجھتی ہے تجھے کیا معلوم؟ رب کعبہ کی قسم، بایزید بستامی فرماتے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کرنے سے دعا جہاں ضرور قبول ہوتی ہے، کسی با حیا عورت کا دامن پکڑ کر دعا کرنے سے بھی خدا دعا قبول فرماتے ہیں۔ تم نے حیا کو بھی چھوڑا، تم نے شرم کو بھی چھوڑا۔ آج اگر اس عاجز کی بات آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آ گئی، خدا را برقع پہنو، جوان بچیوں کو برقع پہناؤ، تمہارے سر سے بھی پردہ کھستا ہے، فرشتے رحمت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، متفق مسئلہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، سر سے بھی اگر پلو کھستا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تقریباً 15 سے زیادہ گھر ایسے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس میں سے ایک گھر وہ جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تم برقع پہنو میری مائیں اور بہنیں، نماز پڑھو، مسئلہ سنو کہ جس عورت کے اندر